یہ کہانی افغانستان کے ایک بادشاہ کی ہے جس کا نام سبکتگین تھا۔ ابو منصور سبکتگین ترکی کے ایک چھوٹے سے غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو بچپن سے ہی غلام بنا دیا جاتا ہے، پھر اس غلام کو ترکی سے افغانستان فروخت کر دیا جاتا ہے اور وہاں افغانستان کے بادشاہ جس کا نام الپتگین تھا یہ اس کو خرید لیتے ہیں۔ الپتگین افغانستان کے بادشاہ کے یہ غلام جس کا نام ابو منصور سبکتگین ہے ایک انتہائی بہادر نڈر نوجوان ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین شکاری بھی ہوتے ہیں۔ یہ اکثر شکار پہ جاتے ہیں اور کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتے۔ ایک دن حسب معمول یہ نوجوان شکار پہ جاتا ہے اور سارا دن شکار تلاش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، اس کو شکار نہیں ملتا۔ یہ اس دن بغیر شکار کیے گھر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے جب یہ بغیر شکار کے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اسی سوچ میں اسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر دور کھڑی ایک ہرن اور اس کے بچے پہ پڑتی ہے جو گھاس چر رہے ہوتے ہیں۔ سبکتگین خوش ہوتا ہے اور اپنے گھوڑے کو اس ہرن کے پیچھے دوڑا دیتا ہے۔ ہرن آگے، اس کا بچہ پیچھے، سبکتگین ان دونوں کے پیچھے۔ بالآخر سبکتگین ہرن کے بچے کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے اس کو باندھ کے گھوڑے کے پشت پہ ڈال لیتا ہے۔ سبکتگین گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ہرن وہ اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سبکتگین کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ سبکتگین پیچھے مڑتا ہے، دیکھتا ہے تو ہرن اس بچے کی ماں اس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ سبکتگین اس ہرن کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ انتہائی پریشانی اور افسردگی کی کیفیت میں وہ سبکتگین کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سبکتگین گھوڑے کو روک لیتا ہے، نیچے اترتا ہے اور ایک دفعہ پھر سبکتگین اس ہرن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی کیفیت کو، اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے۔ سبکتگین کو اس کی اس حالت پہ ترس آتا ہے اور وہ اس ہرن کے بچے کو رسیوں سے چھڑا کر چھوڑ دیتا ہے۔ بچہ بھاگتا ہوا ماں کے پاس چلا جاتا ہے، ماں سے لپٹتا ہے، ماں انتہائی خوش ہوتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہرن اپنے بچے کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ سبکتگین ابھی وہیں رکا ہوا ہے۔ وہ ہرن تھوڑی دیر چلتی ہے، رکتی ہے، سبکتگین کی طرف دیکھتی ہے، اپنا سر نیچے کرتی ہے جیسے وہ اس کا شکریہ بار بار ادا کر رہی ہو۔ سبکتگین جو تھوڑی دیر پہلے بہت پریشان تھا اب بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے آج ایک اللہ کی ایک مخلوق کے اوپر، ایک جانور کے اوپر رحم کیا ہوتا ہے اور ترس کھایا ہوتا ہے۔ سبکتگین انتہائی مطمئن حالت میں گھر چلا جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، اسے خواب میں کوئی نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے سبکتگین آج جو تم نے ایک جانور پر رحم کیا، ترس کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی پہ، اس عمل پہ بہت خوش ہوئے ہیں اور تمہارا نام بادشاہوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سبکتگین بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک غلام اور میں بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ بہرحال وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ الپتگین کی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے۔ الپتگین اس اپنے غلام کی پاکیزگی، پاک سیرت کو دیکھ کے، اس کی بہادری کو دیکھ کے اپنی بچی کی شادی سبکتگین کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد الپتگین کی وفات ہو جاتی ہے، بادشاہ کی وفات ہو جاتی ہے تو بادشاہ کے اکلوتے داماد، اکلوتی بیٹی کے شوہر سبکتگین کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سبکتگین افغانستان کا، غزنی کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی سٹوری میں جو مقصد ہے اس کو شیئر کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ وہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ یہ تو ایک جانور کے ساتھ پیار، محبت اور ترس تھا، اور اگر انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے، جو تنگ دستی کی وجہ سے، جو معاشی بدحالی کی وجہ سے کتنے پریشان ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کا تھوڑا سا سہارا بن جائیں گے تو ایک جانور پہ اگر اللہ تعالیٰ سبکتگین کو یہ صلہ دے سکتے ہیں تو ایک انسان کی مدد کرنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائیں گے، یقیناً ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ السلام علیکم۔